یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اے ایمان والو بچاؤ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ آپ خود سوچئے کہ جب آپ نہیں بچیں گے، جب آپ نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈریں گے، جب آپ حکم ربی توڑتے ہوئے نہیں خوف کھائیں گے، تو آپ کی اولادیں کیسے کھائیں گی؟ آپ کی اولادیں آپ کو نقل کرتی ہے، آپ کی اولادیں آپ کو نوٹس کرتی ہے، آپ کی اولادیں آپ کو دیکھتی ہے کہ میری مائیں ٹک ٹاک اور شارٹ ویڈیوز، انسٹاگرام ریلز دیکھتے ہوئے نہیں تھکتی، گھنٹوں گھنٹوں اسکرول کرتی ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، لیکن ہل کے پانی نہیں پیتی۔ آپ کی اولادیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ میرا باپ باہر بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومتا ہے، لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کے وقت میں محلے اور گلیوں کے کونوں پہ بیٹھ کے باتیں اور ڈنگ ہانکتا ہے اور ادھر ادھر کی بہت ساری لایعنی باتیں کرتا ہے، لیکن نماز روزہ کی بات نہیں کرتا، دین کی فکر نہیں کرتا، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے کل آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو آپ کے بچے آپ سے کیا سیکھیں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ان کا صرف صدقہ آخرہ نہیں ہے، ان کے لیے نیک اولاد بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ اپنے آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی تربیت کریں، ایسا علم سکھائیں جس سے اس کو آنے والی زندگی میں آسانی کے سامنا کرنا پڑے اور آپ کو بھی بڑھاپے میں کسی چیز کا دشواری پیش نہیں آئے۔ حقیقت یہی ہے، اگر ہم آج انہیں جس طرح سے تعلیم دیں گے، کل ہمارے سامنے اسی طرح سے پیش ہوگا۔ اگر ہم آج ان کو ابو اور والدین اور حقوق والدین، حقوق ربی، حقوق مسلم اور حقوق عباد، حقوق پڑھائیں گے، اگر ہم انہیں آج حقوق اللہ، حقوق عباد اور حقوق مسلم پڑھائیں گے، کل جا کے ان سارے چیزوں کو وہ پر عمل کرے گا۔ اگر وہ اس کو آج نہیں پڑھائیں گے تو وہ کل اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو اس کے برداشت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا، اور حقیقت یہی ہے اللہ تبارک و تعالی کہ ایک انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا۔ ہمیں لگتا ہے سم ٹائمز کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوڑ دیا ہے، اللہ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم ایک ٹائم کھانے کے لیے ترس جاتے، اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہ ہوتے تو ہم سانس لینا بھول جاتے، اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بولنے کی طاقت چھین لیتا، اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہمارے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، ہماری آواز میں دم نہیں ہوتا، اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر نہ ہوتا تو ہم سانس بھی نہیں لے پاتے۔ جب اتنی ساری نعمتیں ہمارے ساتھ ہے، جب ہمیں کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں، جب ہم کھانے کے بعد الحمدللہ بول سکتے ہیں،
اور کھانے سے پہلے ہمارے زبان میں وہ ساری ذائقہ موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زبان میں دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہمارے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے، تو گھبرا مت، تو پریشان مت ہو، تو غمگین مت ہو، تو میرے پاس آ تو صحیح، تو مایوس مت ہو میری رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا، میں تمہیں آزمائش میں نہیں ڈال سکتا، میں تمہیں زیادہ درد اور غم دے کے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی نفس کو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں بھی کسی کو بھی اس کے درد اور غم سے زیادہ تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی فرما برداری کریں اور اس کا کہنا مانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا نہایت رحیم، کریم، ستار، غفار، رحمان، رحیم ہے۔ اگر آپ واقعی میں اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو آپ مانگیں نا، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ تہجد میں اٹھیں، رات کی تنہائیوں میں وضو کریں، جا نماز بچھائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اور اس وقت تک مانگتے رہیں جب تک اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں۔ آپ کو لگے گا کہ واقعی میں آج میں نے اپنے رب سے کچھ مانگا ہے، واقعی میں آج میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی۔ کیجئے نا اپنے رب سے دوستی، اللہ سے کیجئے، اللہ سے مانگیے، وہ رب کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ اتنا عطا کرے گا، وہ اتنا عطا کرے گا آپ کو کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ دعا مانگے نا اپنے رب سے، اور ایسی دعائیں مانگے کہ اللہ تو مجھے اتنا دے دے کہ میں خوش ہو جاؤں، اور میں آپ کے لیے اتنا کر دوں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ مانگیے دعا، اور دعا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، خفیہ انداز میں کیجئے، تضرع انداز میں کیجئے۔ آپ اپنے رب سے مانگیے جیسا دل کرے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ کو سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں، تھنکنگ یور مائنڈ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے اخلاق، اطوار، آپ کے سارے چیزوں سے واقف ہے۔ آپ اگلا قدم کیا کرنے والے ہیں، سوچ سمجھ کے اٹھائیے۔ آپ اگلا قدم کہاں بڑھانے والے ہیں، سوچ سمجھ کے بڑھائیے۔ آپ اگر طاقتور ہیں تو آپ کمزوروں پہ ظلم نہ کریں۔ اگر آپ زیادہ پیسہ والے ہیں تو آپ اترائیے مت، کیونکہ قارون کے پاس بھی بہت پیسہ تھا، بہت خزانہ تھا، بہت مال تھا۔ اگر آپ زیادہ اولاد والے ہیں تو اس پہ بھی مت اترائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نعمت کو دیتا ہے اس کو چھین بھی سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ پیسے والے ہیں تو اس پہ مت گھبرائیے، اس پہ مت اترائیے۔ آپ قارون کے پاس اتنا زیادہ خزانہ تھا کہ 60,000 آدمی اس کے خزانے کی چابیاں لے کے گھومتا تھا۔ اگر آپ واقعی میں کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو ایک بھلا کیجیے، آپ ایک بھلا کیجیے، آپ ان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ ایک بھلا کیجیے، ان کو راہ راستے پہ لائیے، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو۔ اگر وہ شرابی کبابی ہے
تو اس کو اس چیز سے چھڑا دیجیے، آپ اس سے توبہ کرائیے، آپ پہنچائیے نا، اللہ کا کلام پہنچائیے ان کو، آپ قرآن سنائیے ان کو۔ وہ اللہ کا راؤ، دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کے سامنے اپنے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے سامنے پیش کیجیے آپ کہ آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص اسی دن سے ترک کر دے گا۔ آپ بتائیے نا، قرآن میں صاف الفاظ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، آپ لائیے دو چار لوگوں کو مسجد تک آپ لانے والے بنے، اگر اس چیز کو وہ کنٹینیو کرتا ہے، کل قیامت میں آپ کے لیے صدقے جاریہ ہو جائے گا۔ آپ پڑھیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے، اس سے آپ کا بھی ایمان مضبوط ہوگا، اپنے رب سے کنیکشن مضبوط ہوگا، اپنے رب سے مانگنے کا تعلق اور مضبوط ہوگا، آپ اپنے رب سے کھل کے مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ پہ شرمندہ ہوئیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ یہ زندگی ایک اینیمل کی طرح گزارنی ہے جس نے کھایا پیا اور ضرورت کیا اور فارغ ہو گیا؟ نہیں، میں نے ایک قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے کہ انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، ہمارا اس زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک واحد مقصد ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی تمام چیزیں ان کے لیے ضرورت ہے، اور ضرورتوں کے پیچھے ہم اتنا پاگل ہیں کہ اپنے رب کو بھول بیٹھے۔ اب اپنے رب کے پاس آئیے، اپنے رب کے پاس آؤ، لوٹ کے آؤ، میرے بندو آؤ میرے طرف، ایک قدم تو آؤ تو صحیح، میں تمہاری طرف 10 قدم جاؤں گا۔ آپ ایک قدم تو بڑھائے تو صحیح، آپ ایک خیر کا کام شروع تو کریں، آپ صدقہ دینا شروع تو کریں، آپ مسجدوں تک آنا شروع تو کریں، آپ دین کی باتیں سننا شروع تو کریں، آپ کسی کو بولنا شروع تو کریں، آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر کل آخرت کے لیے آپ تیار رہیے کہ آپ سے بھی سوال ہوگا اور برابر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی تو کل قیامت میں پوچھے گا میں نے تمہیں اولاد دی، تم نے میرے بارے میں سے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں مال دیا، تم نے اپنے مالوں کو میرے راستے میں خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں نے تمہیں بہت ساری نعمتیں دی، اس نعمت کا تم نے لطف کیوں نہیں اٹھایا؟ آخرت کے لیے اس کی کیوں نہیں سنوارا؟ کل سوال ہوگا ہم سے، قیامت میں پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کا آپ کو اس سے حساب لیا جائے گا۔